يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم والمسند فی قول اہل الحدیث۔ اب بات کرتے ہیں کہ مسند کس کو کہتے ہیں، کہ یہ روایت مسند ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا قول یہ ہے کہ ہوا مرفوع صحابی بسند ظاہر الاتصال، وہ یہ کہ وہ روایت مرفوع صحابی کی ہو، صحابی اس کو بیان کرنے والے ہو، سند ایسی ہو کہ جو بظاہر متصل ہو۔ اگر وہ بظاہر متصل ہے لیکن خفی طور پر اس میں انقطاع پایا جاتا ہے تو اس کو آپ پڑھ چکے ہیں، کہیں گے کہ یہ معلول ہے، کیونکہ معلول حدیث کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس میں علت خفی ہو، جس میں علت ظاہر نہ ہو۔ اسی لیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے بسند ظاہر الاتصال، کہ ظاہری طور پر وہ سند جو ہے وہ متصل ہو۔ تو قولی مرفوع کالجنس سے، تو میرا یہ جو قول ہے نا، مرفوع ہونا مسند کی تاریخ میں اس کو جنس سمجھے، باقی اس جنس کی انواع ہے۔ وقولی صحابی کالفصل، اور یہ کہنا کہ وہ مرفوع صحابی ہو تو یہ کیا ہے، اس جنس کی ایک نوع ہے یا اس کا ایک فصل ہے، اس کو جدا کرنے والی ہے وہ روایت جو صحابی سے نہ ہو بلکہ کس سے ہو، تابعی سے ہو یا تبع تابعین سے ہو۔ تابعی سے ہوگی تو مرسل ہو جائے گی، اور اگر تبع تابعین سے ہوگی تو وہ مقطوع ہوگی، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں یخرج بہ ما رفعہ التابعی فإنہ مرسل او من دونہ فإنہ معضل او معلق۔ وقولی ظاہر الاتصال، اور میرا یہ کہنا کہ اس کی ظاہر سند جو ہے وہ متصل، یخرج ما ظاہر الانقطاع، اس سے وہ روایت یا وہ سند نکل جائے گی جس میں انقطاع ظاہر ہو۔ انقطاع ظاہر کیا ہوتا ہے؟ انقطاع ظاہر یہ ہوتا ہے کہ راوی مروی عنہ کے مابین ملاقات کا کوئی چانس نہ ہو، ملاقات کا کوئی امکان نہ ہو، سمجھے نا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ روایت بادی النظر میں کیا ہوگی، غیر متصل ہو، منقطع ہو۔ اللہ ویدخل ما فیہ الاحتمال، اور اس میں داخل ہے وہ چیز جس میں احتمال ہوتا ہے، یعنی جس میں احتمال ہو، کس کا؟ انقطاع کا۔ وما یوجد فیہ حقیقت الاتصال، اور وہ جو پائی جائے اس میں حقیقتاً اتصال من باب اولا، تو یہ بالاولا اس میں شامل ہے، کس میں؟ ظاہر الاتصال میں۔ ظاہر بات ہے، اگر احتمال ہے تو ظاہر ہے کہ احتمال ہے تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ متصل ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ حقیقتاً ہی اتصال پایا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیا ہے، متصل ہے۔
لیکن جہاں انقطاع ظاہر ہو تو وہ متصل قرار نہیں دی جائے گی۔ وَيُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالظُّهُورِ، اور یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ من تقیید بالظہور، ظاہر سند جو ہم نے لفظ کہا ہے نا، اس کی قید سے، بالظہور کی قید سے یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ ان الانقطاع الخفی، کہ انقطاع خفی کا عنعنۃ المدلس، جس طرح کے معنن مدلس کا کیا ہے، معنن روایت ہے، والمعاصر الذی لم یثبت لقیہ، وہ معاشرت جس میں باہم آپس میں مروی عنہ سے ملاقات نہ ہو، لا یخرج الحدیث من کونہ مسندا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا وہ اس کے مسند ہونے سے اس کو خارج نہیں کرتی، وہ مسند ہوگی۔ روایت معنن ہے، راوی مدلس ہے، یا یہ کہ راوی مروی عنہ ہو، ان کی باہم آپس میں ملاقات کا امکان ہے کہ دونوں معاصر ہیں لیکن سماع کا اظہار نہیں ہے یا سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ ایک دوسرے سے روایت کریں تو یہ اس کو ہم مسند ہی کہیں گے۔ لِإِطْبَاقِ الْأَئِمَّةِ، کیوں کہ طبقہ بعد طبقہ، آئمہ کے یکے بعد دیگرے، الذین خرجوا المسانید علی ذلک، جنہوں نے مسانید کو جمع کیا ہے، ان کا اسلوب یہی ہے، ورنہ وہ مدلس کی معنن روایت کو مسند میں شمار نہ کرتے، یا اسی طرح معاصر کی روایت جس میں احتمال انقطاع ہے اس کو بھی ذکر نہ کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی مسانید ہیں، وہ امام احمد ہوں، امام اسحاق ہوں، امام حمیدی ہوں، جو مشہور مسانید اس وقت تھے پہلے اوائل میں، وہ یا ابو داؤد طیالسی ہیں، یہ سب حضرات معنن روایات کو بھی لاتے ہیں اور معاصر کی روایت کو بھی لاتے ہیں جس میں انقطاع کا احتمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کی تعریف یہ کی ہے کہ ہوا متصل سندہ بذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے لفظ غور کیجئے، ہوا متصل سندہ بذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ روایت ہے جو متصل ہے اور جس میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، یعنی ساری سند میں اتصال ہے، انقطاع ظاہر یا خفی کا دونوں کا وہاں احتمال نہیں ہے۔ موقظہ میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ تعریف کرتے ہیں، اور یہی تعریف تقریباً امام حاکم نے بھی کی ہے معرفہ میں، آگے آ رہی ہے بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وحاظت تعریف ہو، اب یہ کہتے ہیں وحاظت تعریف ہو موافق لقول الحاکم، اور یہ جو تعریف ہم نے کی ہے یہ امام حاکم کے قول کے موافق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ المسند ما رواہ المحدث ان یظہر سماعہ منہ وقضا شیخہ من شیخہ متصلا الی صحابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ تو نہیں ہیں امام حاکم کے، لیکن یہ خلاصہ ہے ان کے کلام کا جو انہوں نے مسند کی تعریف کی ہے، کہ جس کو محدث اپنے شیخ سے جو ہے نا وہ کیا کرے، بیان کرے، روایت کرے، اور وہ اس میں اس سے اپنے شیخ سے سماع کا اظہار کرے، اور اسی طرح ان کے شیخ من شیخ ہی اپنے شیخ سے
سما کا اظہار کریں، متصلاً وہ متصل ہو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ لیکن جب ہم معرفہ کو دیکھتے ہیں، معرفہ میں یہ بات تو ہے، لیکن کن الفاظ میں ہے؟ وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں ثم للمسند شرائط، مسند کے لیے کچھ شرطیں ہیں، غیر ما ذکرنا ہو، اس کے علاوہ جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ یکون موقوفا ولا مرسلا ولا موزلا ولا فی روایتہ مدلس۔ یہ معرفہ لائیں امام حاکم کی، اس کا صفحہ نمبر 17-18 دیکھیں۔ اب یہ ہے، یہ لفظ ہیں حافظ کے، جس طرح کہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، المسند من الحدیث ان یرویہ المحدث عن شیخ یظہر سماعہ منہ لسن یحتملہ وکذالک سماع شیخہ من شیخہ الی ان یصل الاسناد الی صحابی مشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کہی ہے جس طرح کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، یہ تعریف کی، انہوں نے مسند کی ایک تعریف یہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں اگلے صفحے میں یہ تعریف کرنے کے بعد اور پھر اس کی کچھ مثالیں بیان کرنے کے بعد، کچھ اس کی مثالیں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں، اس کے بعد امثلہ کو ذکر کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں ثم للمسند شرائط غیر ما ذکرنا، پہلے جو ہم نے تعریف کی ہے اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ منہا ان لا یکون موقوفا، کہ وہ موقوف نہ ہو، نہ مرسل ہو، نہ موزل ہو، نہ وہ مدلس سے روایت، ولا فی روایتہ مدلس، فہذہ الانواع یجیء شرحها بعد ھذا، یہ جو انواع ہیں، مرسل کس کو کہتے ہیں، موزل کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف تو آگے تفصیل میں آئے گی۔ لیکن مسند کی تعریف میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنی بات نہیں کہی کہ وہ ظاہراً کیا ہو؟ متصل ہو۔ اب یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی تعریف میں یہ فرمایا ہے، ذرا تھوڑا سا غور کریں، کہ جس میں کہا ہے بے سند ظاہر الاتصال، کہ سند وہ ہو جس میں ظاہری اتصال ہو۔ لیکن حاکم کی تعریف جو حافظ یہاں رقم نقل کرتے ہیں کہ حاکم نے جو کہا ہے، اس سے تو یہ مترشح ہوتا ہے کہ حقیقتاً ہی اس میں اتصال ہو، حقیقتاً ہی اس میں اتصال ہو، اور حقیقتاً اتصال کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں کہ مدلس نہ ہو راوی، وہ مرسل نہ ہو، وہ منقطع نہ ہو۔ تو پھر اتصال کیسا ہوا؟ ظاہر ہوا یا حقیقی ہوا؟ سمجھے؟ ظاہری اتصال تو یہ ہے کہ ظاہراً وہ متصل نظر آئے، لیکن حقیقتاً اگر اس کی کنہا کو دیکھا جائے، حقیقت کو معلوم کیا جائے، تو اس میں انقطاع ہے۔ روایت معاصر کی ہے، روایت کیا ہے؟ باہم آپس میں معاصر کی ہے، لیکن ہر معاصر کی روایت اپنے ایسے معاصر سے جو اس کا ہم اثر ہے وہ اتصال پر دلالت نہیں کرتی۔ اگرچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ بہت زور دیا ہے کہ جو معاصر کی روایت ہے وہ محمول علی السماع ہے معاصر سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان کی انہوں نے چند امثلہ بھی ذکر کی ہیں، لیکن حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا چکا ہوں پہلے بھی
کہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شرح امام ترمذی کے رسالہ ہے نا، یعنی جو العلل الصغیر ہے جو ترمذی کے آخر میں ہے، اس کی شرح میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا شدید انکار کیا ہے، اور معاصرین کی روایات پر ائمہ متقدمین نے جو انقطاع کا حکم لگایا ہے ان کی مثالیں دی، کہ یہاں دیکھیے یہ معاصر ہیں، لیکن یہ ائمہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ منقطع ہے۔ اب ہم کیسے کہہ رہے ہیں، مان لیں کہ جو امام مسلم نے دعویٰ کر دیا کہ اس پر تو اجماع ہے، ابن رجب کہتے ہیں اجماع تو اس کے برعکس نظر آتا ہے، ہاں اجماع تو اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ بات میں عرض کرتا ہوں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، ہمیں ایسی جسارت کرنی نہیں چاہیے، لیکن یہ ہمارا طالب علمی کا حلقہ ہے، طلب علمی کا، اس لیے یہ بات کہنے میں کوئی حجاب نہیں کہ معلوم امام مسلم کی طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ میں کچھ تیزی تھی، طبیعت میں تیزی تھی، تلخی تھی، بات جو فرماتے تھے یا جو عمل کرتے تھے وہ نہیں تھے نا صحیح، ہاں یہ نہیں کہ اس میں کوئی گنجائش چھوڑتے تھے۔ آپ کے سامنے معروف واقعہ ہے، ایک طرف تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتنی عقیدت ہے کہ ان کے پاؤں چومنے پر جاتے ہیں، ایک طرف امام بخاری کے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتنی عقیدت ہے کہ ان کے پاؤں چومنے پر جاتے ہیں، اور دوسری یہ بھی ایک ہے نا طبیعت میں زیادہ کہنا چاہیے کہ تیزی کا نتیجہ، اگرچہ یہ محبت میں غلو کی حد تک یہ محبت چلا جائے تو وہ پھر محبت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اور ایک طرف امام زولی کے ساتھ جس وقت جناب ٹکراؤ ہوا ہے، ساری کتاب حالہ پڑھو میں چلے ہاں جب انہوں نے کہا کہ میرا سوا ان سے نہیں ہے، میں نہیں ان کو اجازت دیتا، تو انہوں نے سارا پلندہ جو ان سے نقل کیا تھا وہ صحیح وہیں چھوڑ کے سر پہ رکھا اپنا بستہ اور اپنی پگڑی اور وہاں سے نکل گئے۔ یعنی امام بخاری کی حمایت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک امام زولی کے ساتھ انہوں نے یہ ادا کی، تو یہ چیزیں بتلاتی ہیں۔ اسی طرح یہی جو مسئلہ ہے معاصر کی کہنا چاہیے اتصال کا، سماع کا، تو اس میں بھی انہوں نے بڑی جلدی سے اجماع نقل کر دیا ہے کہ اس پر تو اجماع ہے، لیکن ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع تو اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ حضرت صاحب یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اجماع نقل کرنے میں دو حضرات بڑے متساہل ہیں، ایک ابن عبد البر ہیں اور ایک امام نووی ہیں، اور ایک ابن عبد البر ہیں۔ یہ اجماع نقل کرنے میں متساہل سے واقع ہوئے، اکثریت کے قول پر بھی یہ اجماع کا جو ہے نا حکم لگا دیتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں آپ اگر جب پڑھیں گے تمہید کو، یا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم ہو یا شرح المہذب ہو، تو اس میں آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی۔ اور یہ کہا بھی ہے علماء نے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل اجماع میں وہ کیا ہے، حجت نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْخَطِيبُ، بات پڑھ سمجھ گیا نا جی، اللہ اکبر۔ وَأَمَّا الْخَطِيبُ فَقَالَ الْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ، خطیب نے کہا ہے کہ مسند وہ ہوتی ہے جو متصل، چلو بات ہی ختم، دو حرفی بات۔ اب یہ جو بات ہے فَعَلَىٰ هَٰذَا الْمَوْقُوفُ إِذَا جَاءَ بِسَنْدٍ مُتَّصِلٍ يُسَمَّىٰ عِندَهُ مُسْنَدًا۔ بھئی یہ تو بہت مجمل تفصیل ہے، اس کی تعریف ہے۔ اگر آپ مسند کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ متصل ہے، تو پھر موقوف صحابی کی
روایت وہ کیا ہو، متصل سند سے ہو تو آپ اس کو بھی مسند کہیں گے، موقوف بھی مسند بن جائے گی۔ فرماتے ہیں لیکن قال ان ذالک قد یاتی لیکن بقلۃ، لیکن انہوں نے بچاؤ کا یہ کہہ دیا، یعنی یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان ذالک قد یاتی، یہ ایسے آتا ہے، لیکن بقلۃ، لیکن بہت قلیل، بہت تھوڑا، یعنی مسند جو وہ روایت المسند المتصل ہیں، لیکن موقوف پر گویا کہ اتصال کا حکم، مسند کا حکم بہت کم آتا ہے، آج آتا ہے کہہ دیتے ہیں یہ بھی مسند حکمی ہے، مرفوع حکمی ہے، جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ بہت کم ہے۔ تمہید میں جو حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تو زبانی لکھا ہے، انہوں نے ہماری طرح کتابیں سامنے رکھ کے تھوڑا لکھا ہے، تو یہ سب زبانی لکھی ہے کتاب۔ تو وہ فرماتے ہیں تمہید کے صفحہ نمبر 2 جلد اول میں، کہتے ہیں المسند فہو ما رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما المسند فہو ما رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب نے یہ کہا اور ابن عبد البر نے یہ کہا، لیکن حافظ کیا کہتے ہیں، وہ ابعد ابن عبد البر حیث قال المسند المرفوع، کہ مسند وہ ہے جو مرفوع ہے۔ انہوں نے کیا اشارہ ہے اس میں کہ خطیب کی تعریف میں بھی بودھ ہے، بات سمجھے، خطیب کی بات تعریف میں بھی بودھ، اس میں بھی اعتراض ہے، لیکن اس سے زیادہ بودھ وہ کس میں ہے، ابن عبد البر کے کلام میں، اس سے زیادہ بھی اعتراض کس پر وارد ہوتا ہے، ابن عبد البر پر وارد ہوتا ہے۔ حیث قال المسند المرفوع، جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، وَلَمْ يَتَعَرَّض لِلْإِسْنَادِ، انہوں نے سند کی طرف کوئی تعرض، کوئی التفات، کوئی توجہ دی ہی نہیں، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمُرْسَلِ وَالْمُوصَلِ وَالْمُنْقَطِعِ، بھائی موصل بھی مرفوع ہے، مرسل بھی مرفوع ہے، منقطع بھی مرفوع ہے، تو یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ المسند والمرفوع، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری روایتیں جو ہیں نا وہ مسند ہیں، ہاں نہیں، کہتے ہیں اذا کان المتن مرفوعا ولا قائل بہ، جب وہ متن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا ہو، منسوب ہو، آپ کی طرف وہ اس کی نسبت ہو، مرسل میں، منقطع میں، ہیں تو کیا آپ مرسل میں بھی، تو کیا آپ اس کو مسند کہیں گے؟ کہتے ہیں لا قائل بھی، اس کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے کہ مرسل کو، منقطع کو، معلق کو، موصل کو کوئی کہے کہ یہ بھی مسند، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھے بات؟ اللہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ایک اصطلاح ہے، ان کی ایک اصطلاح ہے۔ یہ تمہید میں جب کہتے ہیں ھذا حدیث مسند، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ یہ متصل ہے، بلکہ مرفوع ہے، نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہے، یعنی یہ ایک احتمال ہے کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کہیں کہ ھذا حدیث مسند، کہ یہ حدیث کیا ہے، مسند ہے، ہاں، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کا انتساب کس کی طرف ہے، نبی علیہ السلام کی طرف ہے۔ یہ ان کا موقف نہیں ہے، یہ یعنی ان کی مراد نہیں ہے کہ اس کی سند جو ہے نا وہ متصل ہے یا مرسل ہے یا منقطع ہے، نہیں، بلکہ صرف یہ کہ مسند کیا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایک اصطلاح ہے کہ اذا یقول مسند لا یتوہم انہ عندہ متصل، اس سے یہ مطلب نہیں کہ ان کے نزدیک یہ روایت متصل ہے، ہاں، بس یہ مطلب ہے ان کے نزدیک کہ یہ روایت مرفوع ہے، بات سمجھے یا نہیں؟
یہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے خطیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر کی کہا، فرمایا ہے المسند والمتصل۔ خود خطیب کے الفاظ کیا ہیں؟ خطیب الکفایہ میں کہتے ہیں یریدون ان اسنادہ متصل بین راویہ و بین من اسند عنہ الا ان اکثر استعمالہم هذه العبارہ ہوا فیما اسند عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففیہ اشارۃ ان اطلاقہ علی موقوف سائغ وَإِنْ كَانَ قلیل الاستعمال۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ موقوف پر بھی اس کا انتساب ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے قلیل الاستعمال کہ موقوف کو اس طرح کیا کہیں، مسند کہہ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلیں، بسم اللہ۔ فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ، اگر سند کے راویوں کی تعداد کم ہو، ان قل عدد، اگر سند کے راویوں کی تعداد کیا ہو، کم ہو، فَإِمَّا إِن يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی انتہا نبی علیہ السلام کی طرف ہے۔ محدث نے روایت بیان کی اور سند کے ساتھ نبی علیہ السلام تک اس سند کا ذکر کیا۔ ہاں جی، بذالک العدد القلیل، اسی عدد قلیل کے ساتھ فرماتے ہیں بالنسبت الی ای سند آخر، اس کے مد مقابل کوئی دوسری سند جس میں کیا ہے تطویل ہے، جس میں واسطے زیادہ ہیں، واسطے کم نہیں ہیں، یارد بہ ذالک الحدیث بعینہ بعدد کثیر، وہی روایت وہ کیا ہو، کثیر راویوں سے ہو۔ ایک روایت ہے، امام احمد روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت وہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کرتے ہیں، طویل سند سے، زیادہ واسطوں سے وہ روایت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر و بیشتر یہ کلیتاً نہیں، اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں کہ جس میں واسطے کم ہوتے ہیں اس کو مقدم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس میں واسطے زیادہ ہوتے ہیں وہ روایت وہی ان زیادہ واسطوں سے بیان کی ہوئی روایت کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ یعنی عدد قلیل سے بیان کی ہوئی روایت کو مقدم کرتے ہیں نسبتاً عدد کثیر کی روایت سے۔ تو فرماتے ہیں او ینتہی الی الامام من ائمۃ الحدیث، یا یہ کہ کوئی متاخر محدث وہی روایت بیان کرتا ہے اس امام کے واسطے کے ساتھ، امام بخاری کے واسطے سے، امام مسلم کے واسطے سے متاخرین روایت بیان کرتے ہیں۔ آپ اگر یہ پڑھیں نا، تذکرۃ الحفاظ پڑھیں، سیر و اعلام النبلاء پڑھیں، یا اسی طرح بعد میں جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اپنی اسانید سے، جیسے تخلیق و تعلیق ہے، اپنی اسانید سے ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو اس کی بہت سی مثالیں بیان ملیں گی۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ ھذا سند عال، کہ یہ عالی سند ہے، ھذا سند عال۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو بادی و نظر میں اس میں علو ہمیں نظر آتا نہیں، لیکن وہ علو کیسے ہوتا ہے اسی کی یہ وضاحت یہاں کر رہے ہیں۔ ایک ہے علو مطلق جس کا تعلق ہے نبی علیہ السلام، راوی کی وہ روایت جو نبی علیہ السلام سے، ایک ہے علو نسبی جس کا تعلق اس محدث کے ساتھ ہے،
کہ اس محدث کی نسبت سے ہماری یہ سند جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ عالی ہے، سمجھے نا، اس کتاب کی نسبت سے ہماری یہ روایت کیا ہے، وہ عالی۔ آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مثال دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں امام محمد سے، امام محمد روایت کرتے ہیں عبد الرزاق سے، اور امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے، اور وہ زہری سے، اور وہ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جو مستخرجین ہیں، جنہوں نے مستخرج لکھا ہے، امام ابو نعیم کی طرح، امام ابو عوانہ کی طرح، حافظ اسماعیلی کی طرح، جنہوں نے مستخرجات پر کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنی سند سے اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، اپنی سند سے روایت ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر وہ اس روایت کو ذکر کریں اسی سند سے، یعنی امام بخاری کی سند سے، تو واسطے ان کے ہاں زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ مثال کے طور پر اسی روایت کو امام احمد کی بجائے کیا امام ابو نعیم ہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کریں، تو کم سے کم ابو نعیم اور امام بخاری کے مابین 2 واسطے ہوں گے۔ اور اگر وہ روایت کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے، امام طبرانی سے، تو 1 واسطہ ہوگا، کیونکہ طبرانی کو اللہ تعالیٰ نے عمر زیادہ دی، اور زیادہ عمر کی وجہ سے ملحق الاصاغر مع الاکابر، جس کو کہتے ہیں ملحق الاصاغر مع الاکابر، یہ ہم جیسے جو چھوٹے کوتاہ قد ہیں، ان کو یہ حضرت اکابر سے ملا دیتے ہیں۔ بھائی حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے والے اوائل میں جو تھے، مولانا عطاء اللہ صاحب تھے، حافظ اسحاق صاحب تھے، حافظ اسحاق صاحب جو یہ کیا نام ہے، جامعہ کیا ہے یار، لاہور میں، قدس نہیں، حضرت غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ غزنویہ کے شیخ الحدیث تھے، یہ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، مولانا نے کروایا تھا دراصل، مولانا عطاء اللہ صاحب نے تذکرۃ الحفاظ کا ترجمہ بھی، اور اسی طرح حماسہ کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو خیر بہت پختہ محدث تھے اور عالم تھے کتابی دنیا میں، لیکن یہ ہمارے خطباء کے میدان میں وہ بالکل غیر متعارف تھے، بہت صاحب علم تھے۔ یہ ابتدائی شاگردوں میں ہیں۔ اب انہوں نے تو پڑھا پاکستان بننے سے پہلے، اور ہم جیسے گناہ گاروں نے پڑھا حافظ صاحب سے پاکستان بننے کے بھی کہنا چاہیے کوئی 40 سال بعد، تو یہ ہمارے لیے حافظ صاحب کیا ہوئے، ملحق الاصاغر مع الاکابر، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے استاد بھائی ہیں، جس طرح یہ پیر بھائی کہتے ہیں نا، تو یہ استاد بھائی بن جاتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ تو یہی بات ہے، اگر امام طبرانی کی واسطے سے یہ روایت ہو، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کریں اسحاق دوری سے، تو پھر واسطے کیا ہوں گے، کم ہوں گے۔ اگر یہی روایت امام بخاری کے واسطے سے وہ ذکر کریں، تو اس میں واسطے زیادہ ہوں، سمجھے بات؟